الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حسن ایک ہوتا ہے حسن کی آگے دو قسمیں، حسن لذاتی حسن لغیرہ۔ حسن کی دو قسمیں، حسن لذاتی حسن لغیرہ۔ حدیث حسن لذاتی حسن لغیرہ۔ حسن لذاتی اگر صحیح کہ راویوں کی صفات بطور کمال نہ ہو اور وہ کمی کثرت ترک سے پوری نہ ہو تو یہ حدیث حسن لذات ہی ہے۔ کمی کثرت ترک سے پوری نہ ہو تو یہ حدیث حسن لذات ہی ہے۔ اگر حدیث صحیح کہ راویوں کی صفات بطور کمال نہ ہو اور وہ کمی کثرت ترک سے پوری بھی نہ ہو تو یہ حسن لذات ہی ہے۔ اور حسن لغیرہ اگر ضعیف حدیث کے ضعیف کا نقصان کثرت ترک کی وجہ سے پورا ہو چکا ہو تو یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اگر ضعیف حدیث جو ضعیف حدیث ہو کہ ضعف کا نقصان، ضعیف حدیث کے ضعف کا نقصان کثرت ترک کی وجہ سے پورا ہو چکا ہو تو یہ حدیث حسن لغیرہ ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث غریب۔ حدیث غریب اگر حدیث صحیح کا راوی ایک ہی ہو تو اسے حدیث غریب کہتے ہیں۔ حدیث صحیح کا راوی صرف ایک ہو تو اسے حدیث غریب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے عزیز اگر حدیث صحیح کے راوی دو ہوں تو اسے حدیث عزیز کہتے ہیں۔ اور مشہور اگر دو سے زیادہ راوی ہوں تو اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔ غریب کہتے ہیں جس کا ایک راوی ہو، عزیز کہتے ہیں جس کے دو راوی ہوں، اور مشہور کہتے ہیں جس سے دو سے زائد راوی ہوں۔ ٹھیک ہے، متواتر حدیث متواتر کہتے ہیں اگر حدیث کے راویوں کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو تو یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ حدیث کہ راویوں کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو تو یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ یہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ متواتر کہلاتی ہے۔ آگے ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جس میں صحیح یا حسن کی شرائط معتبرہ میں سے ایک یا ایک سے زائد شرائط مفقود ہوں اور راوی میں عدالت و ضبط نہ ہو۔ مفقود ہو یعنی کہ نہ ہو، مفقود کا مطلب نہ ہو۔ حدیث ضعیف کیسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں حدیث صحیح یا حسن کی شرائط معتبرہ میں سے ایک یا ایک سے زائد شرائط مفقود ہوں اور راوی میں عدالت و ضبط نہ ہو اسے کہتے ہیں۔ اب عدالت کہتے ہیں سے مراد کسی شخص میں ایسا ملکے کا پایا جانا، ایسی قوت کا پایا جانا جو اسے تقوی و مروت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہو۔ مضبوطی سے قائم رہنے، عدالت سے مراد کسی شخص میں ایسا ملکہ، ایسے قوت کا پایا جانا جو اسے تقوی و مروت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہو، یعنی کہ متقی پرہیزگار اس طرح ہو کہ اس کا اسی پر رہنے کو مضبوطی سے اسی پر رہنے کی ترغیب ہو، اسی پر ہی رہو۔ اور ضبط سے مراد وہ قوت، وہ حفظ و قوت یا یادداشت ہے۔ ضبط سے مراد یعنی کہ حافظہ مضبوط ہو، یادداشت اچھی ہو، بہترین ہو، جس کے باعث سنی ہوئی روایت میں خلل اور الفاظ کے چھوٹنے سے محفوظ رہتے ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ جس سے حدیث سنی ہے اس نے ایک لفظ کو پہلے استعمال کیا ہے اور جو سننے والا ہے اس نے اس پہلے لفظ کو آخر میں ذکر کر دیا، بلکہ اس طرح حافظہ قوی ہو کہ جس طرح انہوں نے حدیث بیان کی ہے لفظ ٹو لفظ اس کو یاد ہو جائے اور اسی طرح ہی وہ آگے بیان کر دے۔ اس کو ضبط کہتے ہیں، حافظہ کہتے ہیں۔ الفاظ میں بھی خلل ملل نہ ہو، یعنی کہ جو الفاظ انہوں نے بیان کیے ویسے ہی الفاظ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یہ اور الفاظ لے آئے چینج کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ آج اصطلاحات ختم ہو گئی۔ کل سے آپ ریاض الصالحین کا کتاب الادب سے آپ نکال کر آنے، یہ ہے میرے پاس ریاض الصالحین، اس کا کتاب الادب سے یہ شروع ہو رہی ہے تو آپ نے کتاب الادب سے ہی نکال کر آنا ہی ہے عبارت، ٹھیک ہے، اور ترکیب، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے نکال کر آنا ہے۔ آگے آپ نکالے نور الازا کا،
فصل فی الصلاۃ فی السفینۃ، فصل یہ کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، الصلاۃ الفرد فیہا کہ فرض نماز پڑھنا اس میں، واہیا جاریۃ قاعداً اور وہ چل رہی ہو بیٹھ کر، چلتی ہوئی کشتی پر، چلتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر بغیر عذر کے صحیح ہے امام صاحب کے نزدیک رکوع اور سجود کے ساتھ، یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، رکوع اور سجود بھی کریں گے، جائز ہے امام صاحب کے نزدیک۔ اور صاحبین فرماتے ہیں قال لا تصیح الا من عذر وهو الاظہر، امام صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں ہے صحیح بیٹھ کر نماز پڑھنا، مگر عذر ہو تو پھر وہ جائز ہے، ورنہ اور ظاہر قول یہ اسی پر فتویٰ ہے۔ والعذر قد دوران راسی، اور عذر بیان کر رہے ہیں سر کا چکرانا، دورانی عذر جس طرح سر کا چکرانا، وعدم القدرتی علی الخروج، اور قدرت نہ ہو نکلنے پر، یعنی کہ باہر نکلنے پر، کشتی سے باہر نکل کر نماز پڑھ لے، یہ بھی قدرت نہ ہو، کشتی چل رہی ہو تو کس طرح قدرت ہوگی باہر نکلنے پر۔ ولا تجوز فیہا بالایماء اتفاقا، اور نہیں ہے جائز کشتی میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا، بالاتفاق جائز نہیں ہے سب کے نزدیک۔ والمربوطۃ فی لجۃ البحر، اور سمندر کے وسیع پانی میں، سمندر کی موجوں میں بندھی ہوئی کشتی، مربوطۃ بندھی ہوئی کشتی، وتحرکھا اور اس کو حرکت دے رہی ہو، ہوا شدیداً بڑی زیادہ حرکت دے رہی ہو، کالسائرۃ تو وہ چلتی کشتی کی طرح، وہ چلتی کشتی، یعنی کہ بندھی ہوئی تو ہے کشتی کسی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی، لیکن حرکت بڑی ہو رہی ہے، اس پر بندہ بیٹھا ہے، تو اب وہ کشتی چلتی کشتی کے طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَكَانُوا کِفَّةِ عَلَى الْعَصَا، ورنہ کھڑی کشتی کی طرح عصا بات یہی ہے، یعنی کہ اگر حرکت نہیں دے رہی بندھی ہوئی ہے تو وہ کھڑی کشتی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِالشَّتِّ، اور اگر باندھی ہوئی ہو بالشتی کنارے پر باندھی ہوئی ہو، لا تجوز صلاۃہ قاعدا بالاجماع، تو جائز نہیں ہے اس کا نماز پڑھنا بیٹھنے کی حالت میں، بالاجماع بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاجماع جائز نہیں ہے سب کے نزدیک۔ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، اور اگر نماز پڑھے کھڑے ہونے کی حالت میں، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ، اور کشتی کا کچھ حصہ علی قرار الارض، زمین کے اوپر ٹھہرا ہوا ہو، قرار پکڑا ہو، یعنی کہ زمین کے ساتھ کشتی لگی ہوئی ہو، صحت الصلاۃ تو صحیح ہے نماز پڑھنا، وإلا ورنہ فلا تصیح علی المختار، تو ورنہ صحیح نہیں ہے نماز پڑھنا اس پر، مگر اذا لم یمکنہ الخروج، مگر جب ناممکن ہو اس سے اترنا، کشتی سے اترنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کشتی پہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کشتی سے اترنا ممکن ہے تو وہ سائڈ پہ ہٹ کے جہاں زمین ہے تو زمین پر وہ نماز پڑھے گا۔ وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي فِيهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، اور متوجہ کرے نماز پڑھنے والا فیہا اس میں اپنے منہ کو، إِلَى الْقِبْلَةِ قبلے کی طرف، نماز کے شروع کے وقت، كُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا، پھر جب نماز کے دوران، فی خلال الصلاۃ نماز کے دوران کشتی پھر جائے، یتوجہ الیہ اس کا پھر جانا قبلے سے، کلما استدارت عنہا تو یہ بھی اپنا چہرہ پھیر لے، یہ بھی اپنا چہرہ، کلما پھیر لے اپنا چہرہ جس طرف متوجہ ہو کشتی نماز کے درمیان میں، یہاں تک کہ مکمل کر لے قبلے کی طرف، مکمل نماز کر لے قبلے کی طرف، قبلے رخ کرنے کی صورت میں نماز کو مقرر کر لے، یعنی کہ نا اگر بندہ کشتی میں ہے سوار تو نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کا قبلے کی طرف منہ تھا، یہ قبلہ ہے، پھر بعد میں نا کشتی نے نا اپنا رخ پھیر دیا تو اس کا بھی رخ پھر گیا قبلے سے، تو وہ اس طرح پھرتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے، وہ نماز کو کیا کر لے، مکمل کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں اس کا فضان تجوید کا۔
آگے قیاس کا بیان ہے، قیاس کی تعریف ہے، ہوا قول مؤلف من قضایا یلزم عنہا قول آخر بعد تسلیم تلک القضایا۔ قضایا اس قول کو کہتے ہیں جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ ان کو تسلیم کرنے کے بعد ایک اور قضایا ماننا لازم ہے، جیسے کہ ہر سنی مومن ہے اور ہر مومن نجات پانے والا ہے۔ ان دونوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر سنی نجات پانے والا ہے۔ قیاس کی تقسیم کی اقسام آگے آئے گی، اس سے پہلے چند ضروری اصطلاحات یہ ہیں۔ مقدمات قیاس، جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے انہیں مقدمات قیاس کہتے ہیں، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث نتیجہ العالم حادث۔ اس مثال میں العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دو قضایا ہیں جن سے قیاس مرکب ہے، یہ قضایا متقدمات قیاس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلے ہیں نا یہ مقدمات قیاس، یعنی کہ جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے نا ان مقدمات قیاس کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مقدمات قیاس کہتے ہیں۔ جن دو قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے انہیں مقدمات قیاس کہتے ہیں، جس طرح کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ مقدمات قضایا ہے۔ ان کے بعد ہم نے قیاس کیا کہ العالم حادث، تو یہ تو نتیجہ آیا نا، یہ تو قیاس کیا ہوا ہے، پہلے جو تھے وہ مقدمات قضایا تھے۔ آگے اصغر، نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں، جیسے العالم یہ اصغر ہے، موضوع ہے نا، اور اکبر نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں، جیسے حادث یہ کیا ہے؟ محمول ہے۔ اور صغرا، قیاس کے جس مقدمے میں اصغر مذکور ہو اسے صغرا کہتے ہیں، جیسے العالم یہ صغرا ہے کیونکہ اسی کو اصغر کہتے ہیں۔ اور کبرا، قیاس کے جس مقدمے میں اکبر مذکور ہو اسے کبرا کہتے ہیں، جیسے حادث جو کہ اکبر ہے اور قیاس کے دوسرے مقدمے موجود ہے لہذا اس لیے اس کو کبرا کہیں گے۔ حد اوسط، جو چیز قیاس کے مقدمات میں مکرر مذکور ہو، یعنی کہ 2 مرتبہ مذکور ہو، جیسے متغیر، یعنی کہ قیاس کے جو متقدمات ہو نا ان میں نا وہ چیز موضوع میں بھی پائی جائے، محمول میں بھی پائی جائے، اصغر میں بھی پائی جائے، اکبر میں بھی پائی جائے، اصغر اکبر نہیں، موضوع میں بھی پائی جائے، کیا کہتے ہیں قیاس کے 2 مقدمات جو پہلے مقدمے میں بھی پائے جائے، دوسرے قضایا کے مقدمے میں بھی پائے جائے وہ چیز، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط، یعنی کہ ایک طرح کی وہ چیز پہلے قضیے میں بھی ہو دوسرے قضیے میں بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں صغرا اور کبرا دونوں میں ہو۔ جس طرح کہ العالم متغیر میں متغیر ہے، فالعالم حادث میں وکل متغیر حادث میں بھی متغیر ہے، تو یہ حد اوسط ہے۔ آگے قرینہ اور ضرب، صغرا کو کبرا کے ساتھ ملانے کو ضرب اور قرینہ کہتے ہیں۔ شکل، حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے ساتھ رکھنے سے جو حیت حاصل ہوتی ہے اسے شکل کہتے ہیں۔ نتیجہ، مقدمات قیاس کو تسلیم کرنے کے بعد جس قضیہ کو ماننا پڑے اسے نتیجہ کہتے ہیں۔ نتیجہ نکالنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، صغرا اور کبرا سے حد اوسط کو گرا دینے کے بعد جو باقی رہے گا وہی نتیجہ بن جائے گا۔ جس طرح کہ العالم متغیر، یہ صغرا ہے، ہر متغیر حادث ہے، یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ ان دونوں میں دیکھو حد اوسط کون سا ہے، یعنی کہ دونوں قضیوں میں ایک طرح کا لفظ کون سا آیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے متغیر آیا ہے۔ اب متغیر حد اوسط ہے، اس کو حذف کر دو، نکال دو، تو کیا آئے گا؟ عالم حادث ہے، ہر عالم حادث ہے، ہر عالم حادث ہے، تو یہ نتیجہ آئے گا۔ تو یہ ہے نتیجہ نکالنے کا طریقہ، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، اور ریاض الصالحین کا کل تو آپ کتاب الادب سے نکال کر آئیں گے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا، یہ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف، فصل ہے اس میں معرب کے اقسام کے بارے میں، اس میں معرب کے اقسام کے بارے میں یہ فصل ہے۔ وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں اس میں معرب کی، اس میں معرب کی 9 قسمیں ہیں۔ پہلی، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، یہ وہی ہے جو 16 قسمیں آپ نے پڑھی تھی پیچھے نحو میں، کہ پہلی یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، اور ویختص بالمفرد المنصرف الصحیح، اور نام رکھا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، یعنی کہ خاص ہے، نام رکھا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ وہو عند النحاة، اور وہ نحویوں کے نزدیک، یعنی کہ نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف کر رہے ہیں، ما لا یکون فی آخری حرف علت، کہ وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس طرح کہ زید، و بالجاری مجرى صحیح، اور جاری مجرا
صحیح کے ساتھ وہ ما یکون سے جاری مجرا صحیح کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس کے آخر میں واو یا یا ما قبل ساکن ہو، جس طرح کہ دل ون اور زب یون، وبالجمع المکسر المنصرفی اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جس طرح کہ رجال۔ تو کہیں گے جانی زید و دلبن و زبین و رجال و رأیت سیدن و دلبن و زبین و رجال و مررت بزید و دلبن و زبین و رجال۔ اور ثانی دوسری قسم ان یکون الرفع بدمتی والنصب بالجر والکسرتی، کہ دوسری قسم رفع دمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ دوسری قسم رفع دمہ کے ساتھ نصب و جر کسرہ کے ساتھ آئے گی، اور نام رکھا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جس طرح تو کہے گا ہن مسلمات و رأیت مسلمات و مررت بمسلمات۔ سب وہی ہے، بالکل آسان ہے، یہ ترکیب بھی آپ اتنا ہی کر لیں بس بڑا ہے۔ ترکیب اور ترجمہ اچھی طرح سے یاد کیا کر، لفظ ٹو لفظ کا محنت کر کے یاد کریں، پڑھے اچھی طرح سے، اور یہ عبارت بھی اچھی طرح سے نکال کر آیا کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا قبول فرمائیں۔